نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 264 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا مطاف میں 70 انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اور بعض دیگر حضرات نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ان قبروں کے اوپر کوئی آثار اور علامتیں ظاہر نہیں ہیں، اس لیے بلا کسی نکیر کے وہاں پر طواف اور نماز کی عبادات انجام دی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر بالفرض قبریں موجود بھی ہوں تب بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا طواف میں حتیم کو شامل نہ کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے؟ تو اگر حتیم بند ہو تو اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حتیم کو شامل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتیم کے اندر سے ہو کر کے طواف کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ طواف حتیم کے باہر سے کرنا ضروری ہے، اور حتیم کو طواف میں شامل جبھی کیا جائے گا جبکہ حتیم کے باہر طواف کیا جائے، اور موجودہ صورتحال میں تو حتیم میں جانا طواف کے دوران کسی کے لیے آسان بھی نہیں ہے، اس لیے اب یہ مسئلہ بھی قابل توجہ نہیں رہا۔ پوچھ رہے ہیں کہ طواف کی حدیث میں کیا فضیلت ہے اور کیا فرض اور واجب اور نفل طواف کی الگ الگ فضیلت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طواف افضل ترین عبادات میں شامل ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ طواف کرنا غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ طواف بھی نماز ہی کی طرح عبادت ہے، بس اس میں بول چال کی گنجائش ہے جبکہ نماز میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے، اس لیے طواف کرتے ہوئے بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ طواف کرتے وقت طواف کرنے والے کے دل میں کیا کیفیت اور خیالات ہونے چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ مکمل خشوع و خضوع اور استحضار کے ساتھ طواف کرنا چاہیے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس حالت میں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، دعاؤں میں مشغول رہیں، اور کسی بھی لغو کام میں طواف کے دوران مشغول نہ ہوں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حاجی نے 5 چکر پورے کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ طواف پورا ہو گیا ہے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ ابھی تو 2 چکر باقی ہیں، تو اب کیا کریں؟ کیا 2 چکر کے بعد دوبارہ نماز پڑھی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد، یہ 7 چکروں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لہذا 5 چکر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی ہیں وہ کافی نہ ہوں گی، مکمل 7 چکر کرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ سوال ہے کیا طواف کے بعد والی نفل مسجد ہی میں پڑھنی ضروری ہے یا قیام گاہ پر آ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ
طواف کرنے کے بعد سب سے افضل تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم یا اس کے آس پاس یہ 2 رکعت ادا کی جائیں۔ اگر وہاں نہ موقع ملے تو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہاں بھی نہ پڑھی تو اپنے قیام گاہ میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پڑھی جائیں گی تو ادا ہو جائیں گی۔ پڑھنی بہرحال ضروری ہے۔ سوال ہے کہ مکروہ وقت کے علاوہ میں کئی طواف لگاتار کرنے کے بعد سب کی نمازیں آخر میں ایک ساتھ ترتیب وار پڑھ لی جائیں تو یہ کیسا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے دم جنایت لازم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ہر طواف کے مکمل ہونے کے بعد جبکہ مکروہ وقت نہ ہو اسی وقت 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اگر مسلسل کئی طواف کیے آخر میں سب کی نمازیں پڑھ لیں تو نمازیں اور طواف ادا تو ہو جائیں گے، لیکن کراہت کا ارتکاب ہوگا، البتہ اس کی وجہ سے کوئی دم جنایت لازم نہیں ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مغرب کی اذان کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس میں طواف کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یا نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ غروب آفتاب مکمل ہونے کے بعد یعنی مغرب کی اذان پر نماز کا مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر جماعت میں کچھ وقفہ ہو تو اس وقت میں اگر طواف والی نفلیں پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان حرمین شریفین میں 2 رکعت پڑھنی چاہیے؟ یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ دیگر ائمہ کے نزدیک مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ نماز مستحب نہیں ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا پسندیدہ ہے، اور اگر اس کی عادت ڈالی جائے گی 2 رکعت پڑھنے کی تو نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے واجب الطواف کی نفلیں تو پڑھ لیں لیکن الگ سے نفلیں نہ پڑھیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کل مطاف میں بغیر احرام کی چادروں والوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ عمرے کا طواف کرنے کے بعد صحیح سے پہلے نیچے مطاف میں رہتے ہوئے دوسرا تیسرا طواف کر لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ طواف کے بعد صحیح کرنی چاہیے، لیکن موجودہ زمانے کی مشکل کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص متعدد طواف بھی کر لے گا تو اس سے کوئی جنایت لازم نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال ناخن کاٹنا منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان دنوں میں عمرہ کرے تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد ان دنوں میں بال کاٹنا منع نہیں ہے، یہ حکم عمرے کے علاوہ والوں کے لیے ہے۔ سوال ہے کیا جو شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کرنے آیا ہے وہ اپنی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حج بدل کے لیے جو شخص آیا ہے وہ میقات سے تو عامر کی طرف سے عمرے کا احرام باندھے گا، لیکن اس کے بعد یہاں آ کر جتنے دن بھی قیام ہو وہ اپنی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے اگر کسی کے سر کے بال ایک پوروے سے کم ہوں تو کیا اس کے لیے مشین سے سر کے بال کٹوانے کافی ہوں گے یا اس طرح ہی ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک پوروے سے کم بال ہیں تو اس طرح سے مڑوانا ضروری ہے، مشین کافی نہیں ہے، چاہے زیرو مشین کیوں نہ ہو وہ کافی نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک خاتون نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد
اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسری خاتون کے بال کاٹ دیے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی دم لازم نہیں آیا، وہ اپنے بھی کاٹ سکتی تھی اور دوسرے کے بھی کاٹ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک عورت نے قران کا احرام باندھا تھا۔ قران یہ ہوتا ہے کہ میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ اس نے قران کی نیت کی، پھر عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹ لیے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا قران کا احرام مسلسل باقی ہے، بال کاٹنے سے ختم نہیں ہوا، اور اس کے اوپر 2 دم لازم ہے، کیونکہ قران میں 2 احرام ایک ساتھ چلتے ہیں، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ سوال ہے کیا حج تمتع کرنے والے کے لیے عمرے میں قصر اور حج میں حلق کرنا افضل ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے کون سا حج فرمایا تھا، تمتع یا قران؟ اور آپ نے عمرے کے بعد حلق کرایا تھا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حج تمتع کرنے والے کے لیے عمرے میں بھی حلق ہی افضل ہے۔ اگرچہ بال اگر بڑے ہوں تو قصر بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل حلق ہی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے حج قران ادا فرمایا تھا، اور حج کے بعد ہی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق فرمایا، قصر آپ نے نہیں فرمایا۔ سوال ہے اگر حالت احرام میں چوڑی پٹی کی چپل پہن لی جس سے اوپر کی ہڈی ڈھک رہی تھی، تو کتنی دیر پہننے پر دم لازم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر 1 دن یعنی 12 گھنٹے یا 1 رات پہنے رہا تو دم لازم ہوگا، ورنہ صدقہ لازم ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی مرحومہ والدہ یا مرحوم والد کی طرف سے ان کی وصیت کے بغیر اپنے مال سے حج بدل کرنے آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میقات سے جو عمرہ کرے گا وہ اپنی طرف سے کرے گا یا جن کی طرف سے حج کرنے آیا ان کی طرف سے کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جن کی طرف سے حج کرنے آیا انہی کی طرف سے میقات سے عمرے کا احرام باندھے، لیکن اگر اپنی طرف سے باندھ لے گا تب بھی مصولہ صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر وصیت کے خود اپنی طرف سے کر رہا ہے، جو تبرع کے درجے میں ہے۔ سوال ہے کہ حرمین شریفین کے علاوہ حدود حرم کی دیگر مساجد میں نماز عصر مثل ثانی کے شروع میں پڑھی جاتی ہیں، تو جو لوگ عزیزیہ وغیرہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ عصر کی نماز ان مساجد میں پڑھیں یا بلڈنگ میں اپنی جماعت مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ مسجد میں پڑھیں تو بہتر یہی ہے کہ جس وقت مسجد کی نماز ہو رہی ہے اسی میں شامل ہو جائیں، لیکن اگر اپنی بلڈنگ پر پڑھ رہے ہیں یا علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر حنفیہ کے وقت کے مطابق انہیں نماز عصر پڑھنی چاہیے، وہ جماعت کے ثواب کے لیے اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز میں شرکت کر لیں، اور الگ پڑھیں یا اپنی با اختیار جماعت ہو تو پھر اپنے وقت کا لحاظ رکھیں۔ سوال ہے کہ ایک خاتون عدت وفات میں بیٹھی ہوئی ہیں تو رشتہ دار ان کے لیے کھانا بھیجتے ہیں، تو ان کے لیے کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھا سکتی ہیں۔ سوال ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اچھی بات ہے، ہر خیر کے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کرے۔
سوال ہے کہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے زبان سے آہستہ آواز سے میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کی جائے، اگرچہ ہاتھ اٹھانا آداب دعا میں سے ہے۔ کوئی شخص کسی مرحوم یا مرحومہ کے نام سے چندہ دے تو چندے کی رسید میں کیا لکھوایا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل میں مدار دینے والے کی نیت پر ہے، رسید پر لکھنے پر مدار نہیں ہے۔ وہ جس نیت سے دے گا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ جواباً سوال ہے کہ چمچے سے کھانا کھلانا یا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چمچے سے بھی کھانے کی اجازت ہے، اگرچہ مسنون یہ ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ استغفار یہ تا کے زبر کے ساتھ ہے یا تا کے زیر کے ساتھ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ استغفار تا کے زیر کے ساتھ ہے، باب استفعال سے ہے، تو یہی لفظ بولنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو استغفار پڑھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔